ہدایت کے لیے یوں تو لاکھوں انبیاء آئے، قبیلوں اور قوموں میں پیمبر رہنما آئے، مگر محدود دعوت لے کے سارے باخدا آئے۔ جہاں کا درد لے کر ایک محمد مصطفیٰ آئے، زباں پر جب بھی مومنوں کے ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب کہ ہوں باغباں، تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، انتہائی قابل قدر، واجب التعظیم جلسہ میں تشریف لانے والے معزز مکرم سامعین، آج ہم اس باغ کی آبیاری کرنے والے حضرت مولانا قاری محمد سعید چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس گلشن میں موجود ہیں۔ کاش کے باغ ہے لیکن باغبان دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ بقول کسی کے باغ باقی ہے باغباں نہ رہا، اپنے پھولوں کا وہ پاسباں نہ رہا۔ کارواں تو رہے گا رواں مگر ہائے وہ میر کارواں نہ رہا۔ ان کے صاحبزادوں سے بھی ملاقات ہوئی، فرشتہ صورت فرشتہ صفت، بیٹے کتنے خوش نصیب تھے قاری صاحب کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنی اولادوں میں قرآن یاد کرنے والے، قرآن پڑھنے والے بچے چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے برادر مکرم تشریف فرما ہیں حضرت مولانا سعد الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اسی طرح ان کے بیٹے مولانا عمر فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور آج کا یہ پروگرام قائد حسن ابدال جن کی زیر نگرانی ہے حضرت مولانا بلال احمد صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔
علماء کرام کا جمع غفیر ہے. باقی بہت سے احباب تشریف فرما ہیں جن کے اسماء گرامی مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن چہروں سے میں سبھی کو جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کا سایہ اس علاقے پر قائم رکھے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکوثر تلاوت کی ہے. جس طرح یہ سورت چھوٹی ہے، اسی طرح میری تقریر بھی انشاءاللہ مختصر ہوگی. قرآن کریم کی سورتوں کی تعداد 114 ہے. سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت، ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے احباب ہیں، مجھے آپ سے سیکھنا چاہیے. چلو میں یہی کہوں گا کہ میں آپ کو اپنا سبق سنا رہا ہوں. علماء کے صحبت یافتہ ہیں آپ. سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے. 3 آیات پر مشتمل ہے. آیتیں کتنی ہیں؟ 3. مکی سورت ہے، چھوٹی سورت ہے، مکی سورت ہے، 3 آیتوں والی سورت ہے. پتہ نہیں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ اللہ کرے سمجھ آ جائیں، بس یہی میری کامیابی ہے. چھوٹی سورت، مکی سورت. میں نے چھوٹی کہا، اب اس کی ضد کیا ہے کہ بڑی نہیں ہے، بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہے. بڑی نہیں ہے، سب سے چھوٹی ہے. میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. دوسری بات، میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ یہ مکی صورت ہے. توجہ کیجئے گا، اس کو چھوڑ دو. یہ مکی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے. تو جب میں نے مکی کہا، مکی ہے تو کیا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بولنا ہے. مکی ہے تو کیا نہیں ہے؟ مکی ہے تو کیا نہیں ہے؟ مدنی نہیں ہے. مکی ہے تو کیا نہیں ہے؟ مدنی نہیں ہے. اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے. مکی ہے تو مدنی نہیں ہے. اچھا، مکی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ رسول اللہ مکہ میں تھے تو کچھ صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ مدینہ میں تھے. تو معلوم ہوا جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں، بولیو ذرا، مدینہ میں نہ تھے. اگر مکہ میں بھی ہوتے، مدینہ میں بھی ہوتے، تو مکی اور مدنی کا کنسپٹ نہ ہوتا، یہ تصور ختم ہو جاتا. تو معلوم ہوا جب مدینہ میں تھے، مکہ میں نہ تھے. جب مکہ میں تھے، مدینہ میں نہ تھے. اچھا، دوسری بات، جب آپ فرش پر تھے تو عرش پر نہ تھے. جب آپ عرش پر تھے، بولے ذرا، فرش پر نہ تھے. اچھا بات سنیں، اگر آپ فرش پر بھی مانے، عرش پر بھی مانے، معراج ختم، مکہ میں بھی مانے، مدینہ میں بھی مانے، اور ہجرت ختم، معلوم ہوا مکہ میں، مدینہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، فرش پر، عرش پر، ہر جگہ، ہر وقت موجود کون ہے؟
پتہ نہیں گل اتو ہی لنگ گئی ہے کہ نہ بچو سوراخ کر کے گئی ہے دماغ بچو ماشاءاللہ پہ گئی ہے. اللہ تیرا شکر ہے. یہی میری کامیابی ہے, میرا اثاثہ یہ. اتنی بات سمجھ گئے, آگے چلتے ہیں. اچھا, مکہ میں مکی صورت, چھوٹی صورت, 3. ماشاءاللہ یا اللہ مجھے ہر جگہ ایسا ہی مجمع عطا کر. ماشاءاللہ. سنیں, مکی صورت, چھوٹی صورت, 3 آیتوں والی صورت. اللہ اکبر. اللہ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ انا آتینا کل کوثر. انا آتینا کا, انا آتینا کا, انا بے شک ہم نے, انا بے شک ہم نے. اور بات سنو, جب اللہ پاک اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کریں تو اللہ پاک کسی بات کی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں. جب رب کسی بات کی دھاک بٹھانا چاہے تو وہاں کہتا ہے ہم, وہاں کیا کہتا ہے؟ ہم. کیا کہتا ہے؟ ہم. ورنہ اللہ پاک قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اپنے لیے واحد متکلم کا صیغہ بھی استعمال کیے ہیں. میری عبادت کرو, اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو. لیکن جب کسی بات کی اہمیت ذہن میں بٹھانا چاہیں تو رب کہتا ہے انا. اللہ روب ڈالنا چاہتا ہے. ہم نے انا آتینا کا. واہ ربا, اپنے لیے ہم اور محبوب کے لیے تو, محبوب کے لیے تو. اور میں تو سن کو کیاں سمجھاواں, گل سنو. تو سن شاید کسے نکی عمری پہ غزل سنی ہو سی, پہلے آپ پھر تم پھر تو کا عنواں ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پہلے آپ جب بے تکلفی نہیں ہوتی آپ کہتے ہیں, آپ پھر تھوڑی بے تکلفی ہو جائے تم, پھر تم پہلے آپ پھر تم پھر تو کا عنواں ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتے ہیں او کائنات والو, میں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا, میں نے باقی انبیاء سے بھی کیا, لیکن میرا محبوب ایسا محبوب ہے کہ میں نے اس کو عرش پہ بلا کر میں نے اس کے ساتھ جو کلام کیا وہ اسی کا خاصہ تھا. موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. نوح علیہ السلام سے جو کلام ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے جو باتیں ہوتی ہیں آپ سب جانتے ہیں, لیکن جب اپنے محبوب سے بات ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ ما اوہا. میں گل کی تھی اپنے محبوب نال, اپنے بندے نال, لیکن فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ ما اوہا, او اس کو پتہ ہے میں کے گل کیتی ہے یا مجھ کو پتہ ہے میں کے گل کیتی ہے. اللہ اکبر. انا آتینا, سمجھ آئی کہ نہیں؟ انا آتینا کا. اللہ اکبر. ربا تو نے کا کیوں کہا اللہ اکبر. میں نے کا اس لیے کہا ہے کہ میں اس کو ابھی عطا کرنے والا ہوں. یہ بھی جب
جو چیزیں میرے لائق ہوتی ہیں نا مجھے دیتا ہے تو یہ بھی کا کہتا ہے. اللہ اکبر. نماز تیرے لیے، زکوٰۃ تیرے لیے، صدقہ تیرے لیے، خیرات تیرے لیے، منت تیرے لیے، اور منوت تیرے لیے، اور سجدے تیرے لیے، اور رکوع تیرے لیے، اور زندگی تیرے لیے، اور موت تیرے لیے. یہ بھی جو چیزیں میرے لائق ہوتی ہیں یہ بھی کہتے ہیں ربا تیرے لیے، تیرے لیے، تیرے لیے، تیرے لیے. اب میں بھی اس کو جو عطا کرنے والا ہوں میں بھی کہتا ہوں میرے محبوب انا اعطیناک. اللہ اکبر. سنیے آپ اور میں نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور میرے پیغمبر سلامتی تیرے لیے، رحمت تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے. السلام علیکہ، کیونکہ تو کہتے تحیے تیرے لیے، زبانی عبادت تیرے لیے، مالی عبادت تیرے لیے، جانی عبادت تیرے لیے. تو میں رب بھی یہ کہتا ہوں السلام علیکہ، سلامتی بھی تیرے لیے، رحمت بھی تیرے لیے، برکت بھی تیرے لیے. گل سمجھ آئی ہے کہ نا؟ اللہ اکبر. اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ میں جدوں تو کو آتا نا تو تیرے لیے، میں جب تجھے یہ کہتا ہوں نا تیرے لیے، یہ تیرے ساتھ ججتا ہے. ان کو مجھے پٹلی سے نہ اتاریں اللہ، میں ٹھیک لگا ہوں، میں آگے جا کر میں کروں گا ان کو آپ کا یہ چسکا بھی پورا کروں گا. اس وقت چسکے چھوڑیں، آپ ذرا مسئلے سیکھیں، توجہ میری طرف کریں، عقیدہ سیکھیں. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تو نے کہا نا، تو نے کہا جانی یہ باتیں، مالی یہ باتیں، اللہ اکبر، کولی یہ باتیں تیرے لیے. تو میں بھی کہتا ہوں السلام علیکہ، سلامتی تیرے لیے، رحمت تیرے لیے، برکت تیرے لیے. اور گل سنو، اج کدے مگو کوئی آدمی کوئی شے دیندا ہے نا تے میں کیا آکھاں، میں کس طرح سمجھاواں تساں کو. یہ جڑا لفافہ اساں کو ملدا ہے نا کرائے دا، وہ بھی اسی چھپ کے گندے ہیں تے بعض استے پرا لیٹریناں میں جل کے گندے ہیں. گل سنو، اے میں سچیاں گلاں کردا سنو. وہ آتا ہے کوئی دیکھ بھی نہ کہ دینا تے دور دی گل ہے. واہ نبیوں کے امام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ. اللہ پاک فرماتے ہیں سلامتی تیرے لیے، رحمت تیرے لیے، برکت تیرے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ عبادت میں تو تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن میں سلامتی اکیلا لینے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور میرے اللہ سلامتی صرف مجھ محمد اکیلے کے لیے نہیں بلکہ جو میرے ساتھ میرے متبع اور میرے تابعدار میرے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلامتی ان کے لیے بھی، ان کو بھی سلامتی میں میرے ساتھ شامل کر. حضرت تھانوی نے ایک بات لکھی ہے، واہ اشرف علی، اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے ہو. واہ حکیم الامت، واہ دارالعلوم دیوبند کے سپود، کمال کر دیا. حضرت تھانوی نے، حضرت تھانوی آختن اتھے بڑا عجیب نکتہ ہے. حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. حضور آختن عباد اللہ الصالحین، صالحین تے ہیں نہیں صالحین ہیں. صالحین کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق،
عثمان ذی النورین، علی المرتضی، حسنین کریمین، اللہ اکبر، صحابہ کرام، اور اسی طرح اولیاء اللہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ بختیار کاکی، معین الدین چشتی اجمیری، سلطان العارفین اور سلطان بہو رحمہ اللہ، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، احمد علی لاہوری، حجت الاسلام، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی، مولانا مفتی محمود اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، فرمایا یہ تو صالحین ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں السلام علینا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں السلام علینا، السلام علینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نیک تو نیک ہے، وہ تو عبادت صالحین میں آگئے، لیکن 15ویں صدی کے یہ جلسے میں بیٹھنے والے، یہ جلسے میں تقریر کرنے والے گناہگار، اللہ کے رسول فرماتے ہیں علینا، یہ جمع متکلم کے صیغے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اللہ میرے ساتھ ان کو بھی سلامتی والوں میں شامل کر کے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا انا آتینا کا، آتینا کا، انا آتینا کا، ورنہ اللہ چاہتے تو یوں بھی کہہ دیتے انی آتیتو کل کوثر، انی آتیتو، آتیتو، بات تو پھر بھی وہی ہے نا، انی آتیتو کل کوثر، لیکن جمع متکلم استعمال کیا، میں نے وجہ بتا دی، میں آگے زیادہ وجوہات میں نہیں جانا چاہتا، توجہ میری طرف کریں میرے دوستو۔ 3 آیات پر مشتمل سورت، مکی سورت، سب سے چھوٹی سورت، اللہ اکبر، مکی سورت، لیکن اللہ ارشاد کیا فرماتے انا آتینا کا الکوثر، او میرے پیغمبر میں تجھے کثرت کی عطا کرنے والا ہوں، میں تجھے کثرت کی بہتات دینے والا ہوں۔ اچھا ایک اور گل یاد آ گئی ہے، بڑی زبردست گل، حضرت توجہ ادھر کرے ہو، ماشاءاللہ بڑی زبردست گل سنیو، انشاءاللہ مزہ آسی، سنیو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کو بھی اللہ نے دیا، قرآن پاک کے اندر حضرت اللہ ارشاد فرماتے ہیں اوتیتہ من کل، اوتینا، اوتینا من کل شیء، اوتینا من کل شیء، اللہ تھوڑا شکر ہے مجھ کو آیت یاد آ گئی، اوتینا من کل شیء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کو بھی ہر چیز عطا کی، اور ادھر اپنے محبوب کی باری آئی، اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، اور ہم نے اپنے محبوب کو بھی کوثر عطا کیا، ادھر بھی کثرت ادھر بھی کثرت، یا اللہ فرق کیا ہوا سلیمان میں اور محمد مصطفیٰ میں؟ اللہ، میں نے مفردات القرآن، علماء کرام جانتے ہیں اتنے پتہ نہیں کیش ہے کوئی موٹی موٹی اتنے جی ہیں کسی بچے دا سیر ہوندہ ہے، اچھا ماشاءاللہ، خیر توجہ کرے ہو بڑے دا، میں انشاءاللہ تقریر کروں گا 11 بجے تک انشاءاللہ، ڈرے تو نہیں ہو، اچھا سے توجہ کرے، ماشاءاللہ سنیں یا اللہ۔ فرق کیا ہوا؟ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں اوتینا تے آتینا میں فرق ہے۔ امام صاحب سن کو زبان حال بچ آخیا گل سن، تو 50 سالہ کو لو باؤ ہو گئے، ذرا اینکاں لا کے
مڑی کتابہ دا مطالعہ کر. میں کہ امام صاحب کے فرق ہے؟ انہاں سنا کیا گل سنیو جیڑی شے او تی نال ہوندی ہے نا اے اس وقت تک ہوندی ہے جس وقت تک اقتدار باقی ہوندا ہے. عمران خان کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت اچھا میں بھول گیا خیر ہے اتھے بھی پیا غریق رحمت ہوا ہے اس بھی کیڑی گل ہے. تسی تے اسی آپا تے رحمت تے طلبگار نا بولو نا میں کوئی غلط گل تے نہیں آخی. اللہ تعالیٰ رحم کرے. دیکھو ہر آدمی ڈکے دے بیچارہ ہے اس وقت اندر ہے. سنو عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس ان کے قبضے میں تھا, ان کا مسکن تھا, وہ مسند پر فائز تھے. لیکن جب اقتدار سے ہٹے یا ہٹائے یہ تسی آپ انہوں کو پوچھو. جب اقتدار سے ہٹے نواز شریف ہٹے زرداری صاحب ہٹیں گے شہباز صاحب بھی ہٹیں گے بڑے بڑے ہٹ گئے. ایک کیڑی ماؤ دے پتر ہے نہ ہٹ سن انشاءاللہ. سنو ہٹے یا ہٹائیں گے. جو ہی اقتدار چھن جاتا ہے گڈی چا کنن سہولتاں چا کنن پروٹوکول چا کنن وزیر اعظم ہاؤس لے لیا جاتا ہے, ایوان صدر لے لیا جاتا ہے. لیکن جب تک اقتدار ہوتا ہے تو وہ چیز پاس رہتی ہے. یہ ہے اوتینا. یہ کیا ہے؟ اوتینا. لیکن جو آتینا ہوتی ہے اللہ اکبر وہ دنیا میں بھی پاس ہوتی ہے, قبر میں بھی پاس ہوتی ہے, حشر میں بھی پاس ہوتی ہے اور قیامت میں بھی پاس ہوتی ہے, جنت میں بھی پاس ہوتی ہے. فرمایا باقیوں کے لیے کیا ہے؟ اوتینا. باقیوں کے لیے کیا ہے؟ اوتینا. اور آخری پیغمبر اور نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ کے لیے کیا ہے؟ آتینا. کیا ہے؟ آتینا. یہ ایتا اور آتا میں فرق ہے. ایتا اور آتا میں فرق ہے. تو انا آتینا. اللہ اکبر. سنیے انا آتینا کل کوثر. کوثر کوثر. اللہ اکبر. میں کیسے سمجھاؤں؟ یا اللہ تو مجھے طریقہ عطا کر دے تاکہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آج یہ کوثر سمجھ کے یہاں سے اٹھیں. الکوثر. الکوثر. کوثر. کوثر کے معنی علماء نے لکھے ہیں. کوثر قرآن کو کہتے ہیں, کوثر اسلام کو کہتے ہیں, کوثر ایمان کو کہتے ہیں, کوثر نہر کوثر کو کہتے ہیں, اور کوثر حوض کوثر کو کہتے ہیں, اور کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں, اور کوثر دنیا کی ہر خیر اور ہر بلائی کو کہتے ہیں. سنو انا آتینا کل کوثر. کوثر. علامہ بیضاوی نے, بیضاوی پڑھانے والے بیٹھے ہیں یہاں, 30-35 معنی لکھے. علامہ جلال الدین سیوطی نے 17-18 معنی لکھے. علامہ جلال الدین سیوطی نے 82 معنی لکھے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں 66 معنی لکھے. کسی نے 55 لکھے, کسی نے 66 لکھے. اور تفسیر اسمار التنزیل یاقوت التاویل فی اسمار التنزیل میں امام غزالی نے 260 معنی لکھے. لیکن ایک معنی جو مجھے بڑا پسند آیا, میرے دل کو لگا, میں تسوں کو بھی دس کرنا. اللہ اکبر. علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں اسی سورہ کوثر کے ذیل میں دیکھ لیں, عجیب معنی لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کوثر. کوثر. اللہ اکبر. یہ فعل کا وزن ہے.
کس کے وزن پر ہے؟ کس کے وزن پر ہے؟ فعل کا وزن صیغہ مبالغے کا ہے. دیکھ لیجئے علامہ آلوسی کو، صیغہ مبالغے کا ہے اور معنی اتباع کے ہیں. معنی اتباع کے ہیں. رب بتانا چاہتا ہے او میرے پیغمبر، میں نے ماننے والے آدم کو بھی دیے، ماننے والے نوح کو بھی دیے، ماننے والے ابراہیم کو بھی دیے، ماننے والے موسیٰ کو بھی دیے، اور ماننے والے عیسیٰ کو بھی دیے. اور میرے لاڈلے انا آتینا کل کوثر، اور جیسے ماننے والے، جتنے ماننے والے اور میں نے تجھے عطا کیے ہیں، اتنے ماننے والے میں نے کسی کو عطا نہیں کیے. اللہ اکبر. زندہ آباد، زندہ آباد، صحابہ. زندہ آباد، میرا جی چاہتا ہے لال ٹوپی زندہ باد. زندہ آباد. کمال کر دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاءاللہ. اللہ اکبر، ان کی کوشش یہ ہے کہ بولتا رہے. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. ایک اور بات لکھی ماشاء اللہ. علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں. علامہ فرماتے ہیں واہ علامہ، واہ فخر الدین، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور اللہ تیری قبر پر رحمتوں کی برسات کرے. کمال کر دیا. علامہ فرماتے ہیں لوگوں، صحابی سب کو ملے، انصاری سب کو ملے. اللہ فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر، او میرے لاڈلے صداقت کا تاجدار تو میں نے تیرے لیے رکھا تھا. سبحان اللہ. ابو بکر تو میں نے کسی کو عطا نہیں کیا. انا آتینا کل کوثر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں، آ کے آقا دو جہاں کی محفل میں تشریف فرمائے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او جبرائیل یہ دیکھ میرے صحابہ میرے گرد اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ اسی منظر کو تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ فدا کا بی و امی یا رسول اللہ. حضور سرور کونین نے فرمایا او جبرائیل میں آج تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پوچھنا آپ کا کام ہے، بتانا میرا کام ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا او جبرائیل اگر اللہ تجھے انسانی شکل میں متشکل ہونے کا اختیار دے دے تو بتا تو کیسا انسان بننا پسند کرے گا. جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا علی شیر خدا کا چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا. اللہ اکبر. نگاہیں پھیر کر سیدنا عثمان کا ستاروں کی طرح دھمکتا ہوا چہرہ دیکھا. پھر نگاہ پھیر دی، پھر حضرت عمر کا جلالت و جبروت سے ٹپکنے والا چہرہ دیکھا. آپ کی پیشانی کو دیکھا. حسنین کریمین کے جنت کے پھول جیسے چہرے دیکھے. دیکھنے کے بعد پھر پھر گئے. پھرنے کے بعد صداقت کے تاجدار پہ نظر پڑی. جبرائیل کی نگاہیں ٹک جاتی ہیں، جم جاتی ہیں. آقا دو جہاں فرماتے ہیں او جبرائیل انظر الیہ، میری طرف دیکھ، میں محمد نے آج تجھ سے ایک سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب دے. جبرائیل رو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے آقا نگاہوں کا ٹک جانا آپ کے سوال کا جواب ہی ہے.
حضور سرور کونین نے فرمایا، حضور سرور کونین نے فرمایا، او جبرائیل آج میں تیری آنکھوں سے جواب نہیں مانگتا، آج میرے صحابہ بھی سن لے، دنیا بھی سن لے، کائنات بھی سن لے، تاکہ تیری زبان بولے اور صدیق کے فضائل بولے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبرائیل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میرے رب نے مجھے اختیار دے ہی دیا کہ میں تجھے انسان بنانا چاہتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا ربا مجھے ابو بکر جیسا انسان بنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انا آتینا کل کوثر۔ او میرے پیغمبر، ہم نے سب کو صحابہ عطا کیے، لیکن علی شیر خدا تو میں نے تجھے دیا ہے۔ کون علی شیر خدا؟ کہ سیدنا صدیق اکبر علی شیر خدا کا چہرہ دیکھتے ہیں، نگاہیں جم جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر تیری نگاہیں علی کے چہرے پہ کیوں جم گئی ہیں؟ یا رسول اللہ کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، کوئی رکوع کر کے عبادت کرتا ہے، کوئی سجدہ کر کے خدا کو راضی کرتا ہے، کوئی صدقے خیرات دے کے راضی کرتا ہے، لیکن میں علی کا چہرہ دیکھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابو بکر یہ عجیب فلسفہ ہے۔ فرمایا آقا آپ نے فرمایا سمیتو عنکا، میں نے آپ سے سنا، ان کانوں سے سنا، النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں یوں نہیں دیکھتا بلکہ میں آج علی کا چہرہ نیکیاں کمانے کے لیے دیکھ رہا ہوں۔ انا آتینا کل کوثر۔ اور میرے پیغمبر ہم نے سارے انبیاء کو ماننے والے دیے، لیکن جتنے تجھے عطا کیے اتنے ہم نے کسی اور کو عطا نہیں۔ اور کون علی المرتضی؟ کون شیر خدا؟ کہ رسول اللہ نے فرما دیا لوگو انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں علم کا شہر ہوں اور اس علم کے شہر کا دروازہ علی المرتضی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بتاتا چلوں، اللہ سنیے، ایک یہودی ریاضی دان کے کانوں میں جب یہ بات پہنچتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کھڑا ہوا کہنے لگا علی رسول اللہ کے علم کے شہر کا دروازہ بنا پھرتا ہے؟ علم میں تو بڑے علوم ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا پترا 10 کے پوچھتے، سوال کرنا تڑا کام ہے، حل کرنا علی دا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا ایسا عدد بتا، اگر چیلنج دیتا ہے تو وہ عدد بتا، 1 سے لے کر 10 تک تقسیم کریں اور پورا تقسیم ہو، اصل نہ بچے کسر نہ آئے۔ کہنے لگا ابھی بتا، کہا ابھی بتاتا ہوں، لیکن تو 10 بچیا، کدے میں 10 کے دا تے تو کے کرسی؟ اس نے کہا میں کلمہ محمد کا پڑھ کے رسول اللہ کے غلاموں میں تیرے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ کیا بات۔ علی شیر خدا نے مہلت نہیں مانگی۔ آپ نے فرمایا سنو، آپ نے فرمایا یہ بتا ہفتے میں دن کتنے ہیں؟ مہینے میں 7 اور 30 کو ضرب دو، ماشاءاللہ کہ جی تیز ہو ہون کدے میں آخا دعا قنوت سناؤ۔ سلاسہ جی ماشاءاللہ سنو، 200 10 اچھا سال میں مہینے
12 سال میں مہینے یار ایک گل آ گئی ہے کر کے نا گل سنو گل سنو گل سنو گل سنو گل عجیب ہے گل سنو اے ہفتے پہ دیہڑے کتنے 7 تے سالہ پہ دیہڑے کتنے 365 قرآن پاک پہ یوم یومین ایام خدا سن 365 باری لکھے کاٹ یا زیادہ نہیں لکھیا سالہ پہ مہینے کتنے 12 لفظ شہر شہرین اشہر خدا سن قرآن مجیدہ پہ صرف 12 ہی باری لکھے 11 یا 13 باری نہیں لکھیا واہ اور ابا تیری شان ہے واہ اور ابا تیری شان ہے اور سنو انشاءاللہ معلومات پر پھر آپ رکھیں پھر میں بتاؤں گا کہ قرآن کے اعجاز کیا ہیں توجہ کیجئے اب میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا توجہ فرمائیں یہ تھالی کس کو کیا دی ہے بس 5 منٹ رہ گئے صرف 5 منٹ مجھے دے چھوڑ صرف آپ مجھے 5 منٹ دے ماشاءاللہ آپ بڑے متوجہ بیٹھے ہوئے ہیں آج دیکھیں میں نے نہ کوئی لطیفہ سنایا نہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی گپ لگائی ہے نہ میں نے کوئی آج میں نے ساری وہ تقریر کی ہے کہ بہت قیمتی تقریر ہے اللہ اکبر جزاک اللہ ہاں توجہ فرمائیں توجہ مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے حضرت کی کرامت ہے حضرت کی بھی اور صاحب قبر کی کرامات کے ہم قائل ہیں انشاءاللہ فیض کے بھی ہم قائل ہیں الحمدللہ ہم مفتی تقی عثمانی کے ماننے والے ہیں سبحان اللہ سنو سنو زندہ آباد ماشاءاللہ اب سنیں ویسے نعروں پہ میں زیادہ خوش بھی نہیں ہوتا ہوں اللہ نعرے بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے پہلے زندہ باد پھر مرد آباد پھر ٹرد آباد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ توجہ فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سنیں جزاک اللہ آپ کے ساؤنڈ والے بھی کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت بھائی ہمارے ساؤنڈ والے کتنا اچھا آدمی ہے اور سمجھتے ہیں بات کو ماشاءاللہ میرے امنام بھی ہیں آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اچھا بات سنیں میری میں کیا بات ہاں سنیں 210 حضرت علی نے فرمایا یہ بتا سال میں مہینے کتنے کہنے لگا 12 حضرت علی نے کہا ان کو آپس میں ضرب دے 210 اور 12 کو جلدی کرو کون بولا تھا اور چپ ہو گئے نہیں موبائل میں نہیں نقل نہ مارسو نقل میں تو ٹیچر بھی رہا ہوں نا میں سمجھتا ہوں میری نظر ہوتی ہے کون نقل سے کام کرتا ہے کون عقل سے کرتا ہے اچھا نہ نقل کر کے بھی تو صحیح نہیں دسے 2520 اب بعد میں میرے جانے کے بعد تقسیم کرنا حضرت علی نے یہودی سے کہا اور اسی وقت تقسیم کر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک اگر اصل بچے اور پورا تقسیم نہ ہو کسر آئے تو علی کا گریبان پکڑ گریبان کیا پکڑنا تھا وہ مولا علی کے پاؤں میں رل رہا تھا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا کلمہ محمد کا پڑھا اور تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں اور حضور نے دعا فرمائی تھی فَأَقْضَاهُمْ عَلِي یا اللہ میرے علی کو فیصلے کی طاقت عطا فرما ایک دفعہ نماز کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ 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 آج حضرت یہ سارا آپ کا فیض ہے تو سنیں نماز کے لیے آ رہے ہیں نا چند شر پسند کھڑے ہیں مسجد کے دروازے میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ علی نمازی ہے علی حاجی ہے علی حافظ ہے بول یار علی قاری ہے اللہ اکبر لیکن جو علی کا نام لیتا ہے اس کو مسجد کا دروازہ بھی معلوم نہیں فرمایا تو راکہ میسر شودی مقام بکعبہ ولادت بمسجد شہادت علی پیدا ہوتا ہے تو کعبے میں بقول تیرے علی شہید ہوتا ہے تو مسجد میں تجھے مسجد کے دروازے کا بھی پتہ نہیں اور تو کہتا ہے میں علی والا ہوں
سنو، اللہ دروازے پہ کھڑے ہیں، کہنے لگے اج علی کو لو جا سوال کرو، کدے سوال دینا شروع کرسی نا جواب دینا تے نماز جلدی رہسی، تے کدے نماز ادھر گیا تے سوال جلدا رہسی۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے۔ حضرت علی آئے نا، کہنے لگے علی نماز بعد میں پڑھ ہمارے سے، اور یار میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، ابھی عصر کی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے نا جواب پہلے دو، کیا سوال ہے تمہارا؟ کہنے لگے جی ان جانوروں کو کے نام بتاؤ جو بچے دیتے ہیں، ان جانوروں کے نام بھی بتاؤ جو انڈے دیتے ہیں۔ کسا پید آ سکتا ہے؟ واہ علی شیر خدا، آپ نے فرمایا جن کے کان اندر ہیں بچے وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ تم میں سے ایک بیٹھ کر ان کے ناموں کی لسٹ بنائے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ او میرے پیغمبر، ہم نے ماننے والے سب کو دیے، لیکن علی شیر خدا تو میں نے آپ کو دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ تقریر کے لیے حضرت علی کھڑے ہوئے نا، ایک اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی تقریر نہیں کرنے دوں گا، پہلے مسئلہ بتاؤ۔ یار کیا مسئلہ ہے تیرا؟ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے میں نے ایک کتی رکھی ہوئی ہے اور ایک بکری رکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے کہا رکھ، تیرا اپنا گھر ہے، کتی رکھ بکری رکھ جو مرضی رکھ۔ کہنے لگا نہیں مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا بکری کا ایک بکروٹ، تجھے بکروٹ آختے ہو؟ ہاں بکروٹا، ماشاءاللہ، پھر تو ہم اور آپ ایک ہی ہے یار۔ وہ داتا دربار ہمارے ایک وزیر چلے گئے نا، انہوں نے دیکھا لوگ وہاں سجدے کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، سجدے۔ وہ انڈیا کے وزیر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ قبر میں اللہ کا ولی ہے، اس کی تعظیم ہو رہی ہے۔ ہمارے وزیر نے کہا، اس نے کہا پھر ہم اور آپ ایک ہی ہیں، ہم کھڑی کو پوجتے ہیں، آپ پڑی کو پوجتے ہیں۔ میں عمرے کے لیے گیا حضرت، وہاں ملتان کے پیر صاحب تھے۔ پیر صاحب پیر ہوتے ہیں، ان کی گردن بھی کافی موٹی ہوتی ہے، پیٹ بھی کافی بڑا ہوتا ہے، قد بھی بڑا ہوتا ہے۔ پیر صاحب جا رہے ہیں بڑے کر و فر میں، تو میں بھی چیلا بن کے ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ پیر صاحب کہنے لگے آج میں حضور کی جالیوں کے سامنے سجدہ کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے کہا یہ کہتا ہے؟ ہم تو تڑپتے ہیں پاکستان میں، کہتے ہیں تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چپ لڑ دے۔ پہرے دار کہتے ہیں تو ادھر آ، میں تجھے پتر بناؤں گا، تو جھوک کہتے حضور نے دعا کی ہے نا، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کو میلا گاہ نہ، ورنہ کسی کا باپ روک سکتا تھا کسی؟ سنو، میں نے کہا جی میرا بھی چاہتا ہے حضور کی جالیوں سے چمٹ جاؤں، لیکن ظالم چمڑنا نہیں دیندے، اور کیا کرا؟ اچھا، تو میں پیر صاحب کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ پیر صاحب جب پہنچے وہاں نا، تو نیچے ہوئے نا سجدہ کرنے کے لیے، خلائی مخلوق پہنچائی، شرکن 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 شرکن۔ پیر صاحب سمجھ گیا اب مجھے اٹھا کے غبت خانے میں لے جائیں گے۔ تو پیر صاحب بڑے چالاک تھے، پیر صاحب کہنے لگے یا شیخ لا شرکن ھذا کھرکن۔ اللہ اکبر، انہاں کہ ماں کھرکن، اسا کہ آنا اپنی ٹانگ کھرکن۔ وہ عربی کہنے لگے یلا، یلا دا مطلب ہے جو لرا، اگلا لا یلا۔ عرب بھی عرب ہے ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یلا۔ بہرحال وہاں سے اپنی جانے، تو میں بات کر رہا تھا، کہنے لگا میں نے ایک بکری رکھی ہوئی ہے اور ایک کتیا رکھی ہوئی ہے بکری کا، اور بکروٹے تو میں اتنی گل سنائی ہے سن کو، بکری کا ایک بکروٹا ہے۔ تو میں جب آتا ہوں علی، کبھی وہ کتیا کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، کبھی بکری کا پی رہا ہوتا ہے۔ اب میں نے اس کو ذبح کرنا ہے، مجھے بتاؤ یہ کتیا کا بچہ ہے یا بکری کا؟ دودھ دونوں کا پیا ہے۔ واہ علی شیر خدا، آپ نے فرمایا
اس کے آگے پتے ڈال, گھاس رکھ. اگر کھاتا ہے تو بکری کا بچہ ہے, نہیں کھاتا تو کتیا کا بچہ ہے. سبحان آگے اللہ. سنے, واہ واہ ماشاءاللہ, واہ واہ سنبھالے ہو ذرا کہ ماشاءاللہ. آگے جگہ آ رہی ہے بڑی زبردست, ماشاءاللہ, واہ واہ جگہ. سنے 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 سنے. کہنے لگا مولا کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا, کبھی کھا لیتا ہے کبھی. آپ نے فرمایا اس کے آگے پانی رکھ, اگر پیتا ہے تو بکری کا بچہ ہے, اگر چاٹتا ہے بولو نا یار کتیا کا بچہ ہے. کہتے ہیں مولا کبھی چاٹتا ہے کبھی پیتا ہے, سبحان اللہ. کبھی چاٹتا ہے کبھی. حضرت علی نے فرمایا اچھا, کہا جب وہ بیٹھنے لگے نا دیکھا کر, اگر اگلی ٹانگیں پہلے فولڈ کر کے بیٹھتا ہے تو پھر بکری کا بچہ ہے, اگر اگلی ٹانگیں پہلی فولڈ نہیں کرتا پچھلے دھاڑ کو نیچے رکھ کے بیٹھتا ہے تو پھر. کہنے لگا کبھی کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا. اللہ اللہ. حضرت علی نے فرمایا جب بیٹھ جائے دیکھا کر, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, جگالی کرتا ہے یا نہیں کرتا. گالی جگالی, اگر کرتا ہے تو بکری کا بچہ ہے, نہیں کرتا تو کتیا کا بچہ ہے. کہنے لگا کبھی کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا. حضرت علی نے فرمایا چھری لے کے ذبح کر. کہنے لگا مولا میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوا. آپ نے کہا کیسے حل نہیں ہوا. اس کا چمڑا نکال, پیٹ چاک کر. کہا پھر دیکھ, اگر اندر سے اوجری اور آنتڑیاں دونوں نکلے تو بکری کا بچہ ہے, اگر اکیلی آنتڑیاں نکلیں تو پھر. سبحان اللہ. اب کھڑا ہو گئے. حضرت علی نے فرمایا اب نہیں بولتا جی, کدے آندرا نکلتی ہیں کدے اوجری نکلتی ہے, اب تو تیری بولتی بند ہو گئی ہے. فرمایا دینا کل کوثر, او میرے پیغمبر ہم نے ماننے والے بتوں کو عطا کیے, لیکن جیسے جتنے کثیر تعداد میں تجھے عطا کیے ہیں اتنے کسی اور کو عطا نہیں کیے. اور آگے فرمایا فصلی لربک, اس پر مستقل تقریر ہے. ونہر, اس پر مستقل تقریر ہے. ان شانئک ھو الابتر, اس پر مستقل تقریر ہے. یار زندہ, ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. یہ تھے مقرر ذیشاں